ڈاکٹر سائمہ NPC نیو جرسی۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے، جس سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ایک شاید ملک ریاض صاحب ہیں، ان کے داماد ہیں عثمان صاحب، ان کی وائف اور ایک ایکٹریس ہیں عظمیٰ خان، ان کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا کچھ لوگ اس چیز کو فیور کر رہے ہیں، کچھ اس کو فیور کر رہے ہیں، کچھ اس کو ڈس فیور کر رہے ہیں۔ مطلب اس بات کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے، اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکی ہے۔ جیسے کہ ہم امریکہ میں، یا دنیا پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب کسی بات کو کرنے کے لیے آپ کو ایک سیکنڈ چاہیے ہوتا ہے، سیکنڈ میں چیزیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ اب بات یہ کس کا کیا قصور تھا، کس نے کیا کیا، بات یہ کہ ایشو ہے کیا۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا ناسور ایشو ہے۔ جیسے ایک ایشو ہے ڈرگس کا، ڈرگس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بگر ایشو ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف ہائر فیملیز میں یہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو میں نے دیکھا ہے، مڈل کلاس، لوور کلاس اور ہائی کلاس، ہر کلاس میں یہ ایشوز چل رہے ہیں۔ اس وقت یہ ایشو ہماری سوسائٹی کو بری طرح سے پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ یہ ایشو بچوں پہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے، عورتوں پہ افیکٹ ہو رہا ہے، مردوں پہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزنز کیا ہیں؟ سوسائٹی میں جب چینج آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں۔ تو میں آج بات کروں گی کہ تینوں کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے۔ اب بات یہ ہے، ایک بیوی ہے، ایک ہسبینڈ ہے، ایک دوسری عورت ہے، ہو سکتا ہے سم ٹائم وہ بھی میرڈ ہو۔ تو جب یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چلتے ہیں تو اس میں 3 یا 4 لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اب 4 لوگوں کی آپ سائیکی دیکھیے گا۔ وہ یہ کہ دیکھیں، ایک بندہ جو گھر میں آتا ہے، ایک سکسیسفل تھا، اس کی شادی ہوگی، اس نے شادی کی، ڈیفینیٹلی پیسہ دیکھا، یا کوئی آپ بزنس دیکھا اس کی، یا اس کی خوبصورتی دیکھی، یا اس وقت اس کو اس لڑکی میں اٹریکشن ہوئی، اس نے شادی کی، گھر لے کے آیا، بچے پیدا ہوئے، وہ عورت اس کو اس میں اٹریکشن نظر نہیں آئی۔ یا ڈیفینیٹلی جب آپ پریکٹیکل لائف میں رہتے ہیں تو چٹ چیٹ تو چلتی ہے۔ جب پریکٹیکل لائف ہوتی ہے رادر دین دیٹ، وہ لالا لینڈ میں تو وہ لوگ نہیں رہ رہے ہوتے نا۔ پریکٹیکل لائف میں بچوں کے مسئلے آتے ہیں، پیسوں کے مسئلے آتے ہیں، رشتہ داروں کے مسئلے آتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میری وائف ہر وقت چک 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 کرتی رہتی ہے، ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے، آئی نیڈ اے بریک۔ ڈیفینیٹلی ہی نیڈز اے بریک، کیونکہ باہر کام کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ عورتیں انفارچونیٹلی ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اسپیشلی جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، ان کے پاس کرنے کو اتنا زیادہ اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کو سارا کچھ سمجھا ہوتا ہے، ان کی محبت ان سے کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لوگ محبت نہیں کرتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ ان کو رول کرنا چاہتی ہیں۔ فیملی سسٹم اب بہت کلیپس ہو چکا ہے، اب عورت ہسبینڈ کو رول کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ انیشلی تو وہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ وہ گھر سے دور رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں 2 چیزیں میجر انوالو ہوتی ہیں، ایک ڈرگس جو آپ ڈرنکنگ کہہ لیں، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ریلیشن شپس۔ اب جب وہ ان کے ریلیشن شپس بنتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی بیویاں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، یا میرے اندر کیا ہے۔ وہ اوپر سے جو مرضی بولتی رہے، لیکن ان کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت لو سے لو سے لو ہوتی جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اور زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹلی شیئر کرنے کا ہوتا ہے، سیکنڈلی اون کرنے کی بات ہوتی ہے، اور تھرڈلی جو چیز ہوتی ہے کہ ان کے اندر اپنی انسیکیورٹی آ جاتی ہے۔ وہ فیل کرتی ہیں کہ میں وہ خوبصورت نہیں ہوں، میں اس طرح کی نہیں ہوں جیسے وہ عورت ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، بجائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کو صحیح کرنے کے، اس ریلیشن شپ کو اور خراب کرتی ہیں۔ جو فائٹ کرتی ہیں، ان کو پیچھے سے کیوریوسٹی رہتی ہے، اور ایک چیز سٹارٹ میں شاید کم ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 بلڈ اپ کرنے میں اس عورت کا، بیوی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چینس ہی نہیں دیتی۔ جب ہسبینڈ سیدھے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، یہ میں بات کر رہی ہوں پریکٹیکلی کیسز کی، کیونکہ میں ان سائڈ آف دا کیسز جانتی ہوں۔ تو بیویاں چونکہ انسیکیور ہو چکی ہوتی ہیں، ہسبینڈ نے اپنا جو امیج ہے وہ کھو چکا ہوتا ہے، ہسبینڈ اپنی جو ٹروتھ فلنس ہوتی ہے ریلیشن شپ میں وہ کھو چکا ہوتا ہے، اور جب بعض اوقات وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو بیوی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اب وہ جس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہوتا ہے، اس طرف ایک الگ سٹوری ہے۔ اگر تو وہ عورت میرڈ ہے یا میرڈ نہیں ہے، دونوں شکل میں وہ ایک انسیکیورٹی میں رہتی ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے، چونکہ بچیاں زیادہ تر ہوتی ہیں، ان کی ایج کم ہوتی ہے، جو جن کیسز کو میں جانتی ہوں زیادہ تر، تو ان کے نزدیک کسی کے پاس گاڑی ہو جانا، کوئی شاپنگ کرا دینا، کیونکہ دنیا جو اس وقت دیکھیں نا، کمپٹیشن کا دور بہت چلا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ لڑکا، یہ جو بندہ ہے، اور وہ جا کے اپنی بیوی کی برائیاں اس لڑکی کے پاس کرتا ہے، میری بیوی یہ چھوڑتا نہیں ہے اپنی بیوی کو، اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا مرد،
یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرد جو ہے نا اس لحاظ سے کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنے سوشل سیٹ اپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اٹس ناٹ لو، وہ سوشل سیٹ اپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑے بہت اپنی بیوی کا ٹائم اس کو دے گا، بچوں کا ٹائم اس کو دے گا، اور اس لڑکی کو بھی پورا ٹائم نہیں دے سکتا. ڈیفینیٹلی وہ لڑکی کیا کرتی ہے، کمپلیٹلی اس کی ہو جاتی ہے. جس لحاظ سے بھی کہہ لیں، 20% کہہ لیں، 30% کہہ لیں، جیسی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے ایموشنز اس کو دیتی ہے. لیکن وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. اب مرد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک آپ نے پورے کا پورا ہومیوسٹیسس رکھنا ہے پوری سوسائٹی میں. تو گھر سے ہومیوسٹیسس خراب ہوا، بیلنس خراب ہوا جب وہ باہر نکلا. اپنی بیوی کے ساتھ اگر آپ کو نہیں، آپ اس کے ساتھ ریزالو کرو، آپ پراپر کاؤنسلنگ لو، آپ پراپر ان چیزوں پہ ورک کرو. جب آپ نے شادی کی تھی آپ کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ پہ امپوز کر دیا گیا تھا. ایک تو آپ اس چیز کو دیکھو. اس کے بعد وہ جو لڑکی جو ایکسٹرا میریٹل افیئر کا بوجھ ہوتا ہے ایک عورت پہ، وہ یو کین ناٹ امیجن. جتنی عورتیں میرے پاس آ کے روتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس وفا جو ہے عورت کے اندر شاید ایک سنگل انسان سے ہی کر سکتی ہے، دو لوگوں کے ساتھ عورت وفا کر نہیں سکتی ہے. تو عورت اس کے پیچھے پستی ہے، ادھر سے ادھر پستی ہے اور ادھر سے ادھر پستی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہوتا ہے جو اپنی فیملی کے سوشل سیٹ اپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، وہ سیکنڈ میرج کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ سیکنڈ چھپ کے شادی کرنا، جو کہ ایبسولوٹلی اٹس رانگ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسلامکلی کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انصاف کرنا اتنا ایزی کام نہیں ہے جتنا ایزی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. میں اسلامکلی آپ کو الاؤڈ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ، لیکن میں یہ کہتی ہوں ایکوالٹی. اگر آپ ایکوالٹی نہیں کر سکتے دین ڈونٹ ڈو اٹ. کیوں آپ ایک تھوڑی سی اپنی خواہش کو، اپنی ایک چیز کو کیوں نہیں آپ دوسری چیزوں میں کنورٹ کرتے؟ کیوں نہیں اپنے ہابیز کو آپ ڈیفرنٹ کر لیتے؟ کیوں نہیں اپنی زندگی کو زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کر دیتے؟ آپ کی جو بیوی ہوگی وہ بھی ڈیفینیٹلی ہیومن بینگ ہے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی اگر آپ سے ایک دفعہ غلطی کر لی ہے تو ڈونٹ لائک جمپ آن ہیم آل دا ٹائم. اس کو چانس دیں آپ، اور چانس دینے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کی سیلف اسٹیم کا آپ خیال رکھیں. اب تینوں جگہوں پہ تینوں لوگوں کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے. ان کے بچپن کے ایشوز ہوں گے، ان کے غربت کے ایشو ہوں گے، پاورٹی کے ایشو ہوں گے، ڈیفینیٹلی ایشوز ہوتے ہیں. تب انسان ایک دوسرے کے پیچھے رن کرتا ہے. اب دیکھیں نا یہ دوڑ کیسے لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے، دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھے کے پیچھے. اس چار جو گھر ہے اس وقت جو تو تباہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے، بچے بہت تباہ ہوتے ہیں. بچے جس طرح سے سفر کرتے ہیں، مائیں کیا کوشش کرتی ہیں، بچوں کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ انیشیلی یہ سوچتی ہیں کہ شاید اپنی بچوں کی ہمدردی ہسبینڈ کے اگینسٹ لے کے، ہسبینڈ کے خلاف کر کے دے آر فیلنگ پاورفل. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ. میں نے کیسز دیکھے ہیں، میرے پاس ایک کیس تھا، بہت ہی مطلب اسٹرانگ کیس تھا، جس میں یہ سارا چکر ہوا تھا. اس نے عورت نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو فادر کے خلاف کیا. انفارچونیٹلی وہ دونوں کے دونوں ڈرگس میں چلے گئے، اور وہ ایک وقت تھا کہ ماں کی وہ اتنی ڈس رسپیکٹ کر رہے تھے کہ ماں کو انہوں نے مارا پکڑ کے. کین یو امیجن؟ جب یہ کیس میرے پاس آیا تھا آئی فیلٹ ویری بیڈ، ویری بیڈ. تو یہ سارے کا سارا سسٹم خراب کہاں سے ہوا؟ انیشلی آپ دیکھیں نا، جس مرد پہ رسپانسبلٹی، میں غلط نہیں کہہ رہی، میں سب مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف ان لوگوں کی بات اور ان عورتوں کی بھی بات کرتی ہوں جنہوں نے گھر میں 24/7 ان کو پیڈسٹل پہ بٹھا کے رکھا ہوتا ہے. ان کو ہمیشہ آل دا ٹائم آتے ہی گھر کے اندر پرابلم ABCD سٹارٹ ہو جاتی ہیں. دے آر ناٹ تھنکنگ لائک دے آر کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. تو ہم سارے مل کے سوسائٹی کو خراب کر رہے ہیں. ہم تینوں کو، چاروں کو اپنی اپنی جگہ سوچنا ہے کہ ہمارے سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں، ہماری ایموشنل نیڈس کیا ہیں، رادر دین دیٹ ایک عورت دوسری عورت پہ الزام لگائے. اور اب بیچ میں کیا کرتے ہیں ہسبینڈس کو، ابھی میں اس میں ایک ویڈیو میں اسی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کہتی ہے جی اس کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے. وائی یو آر ٹاکنگ لائک دیٹ؟ کیوں چھوڑ دیا؟ مین کلپریٹ تو وہی بندہ ہے. ہینڈل ہم فرسٹ اینڈ دین. اگر وہ آج ایک عورت کو چھوڑا، کل کو دوسری کو پکڑ لے گا، پرسوں تیسری کو پکڑ لے گا. وہ سنیریو چینج ہو جائے گا، مووی کی ایکٹرس چینج ہو جائے گی، چیزیں تو چلتی رہیں گی. تو بات یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے، جیسے ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے، جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے رادر دین بخار ہوا، کھانسی ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ ٹریٹ کرتے رہیں گے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا. تو کائنڈلی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ لوگ اگر اس چیز میں انوالو ہیں، تھنک اباؤٹ یور چلڈرن، تھنک اباؤٹ یور کڈس، تھنک اباؤٹ دیٹ کہ یو آر آنسریبل فار دیٹ. کل کو آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے، آپ خود خراب ہو جائیں گے. اگر آپ کو اتنی مسئلہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یا بیوی کو مسئلہ ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، then leave them and go ahead with other things. But it's very difficult. Don't make that decision. Work on your homes. Try to connect, reconnect. بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے تشہیر لگاتے پھریں، دنیا کو بتاتے پھریں. That's not right. That's not right on any part.
اے کے بھی پارٹ پہ، بی پہ اور سی کے پارٹ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی گند ہے، کچھ بھی غلط ہے، اس کو جتنا چھپایا جائے اتنا بہتر ہے۔ اور سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ، اور نیورو سائنسز بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا ہم غلط بات کو، نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں، پورے کا پورا معاشرہ، پورا کلچر ایک نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ کوشش کریں کہ برائی برائی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، اور جو لوگ عورتیں دوسروں کے گھروں کو دیکھ رہی ہیں اس طرح سے کر رہی، ان کو تھنک کرنا چاہیے دے شوڈ ناٹ ڈو دیٹ، اور آپس میں ایک دوسرے کو بلیم گیم کو چھوڑ کے فوکس کریں ٹو بلڈ یور سوسائٹی۔ پتہ نہیں کل کو آپ نے مر جانا ہے یا آج مر جانا ہے۔ پلیز تھنک اباؤٹ دیٹ اینڈ ٹرائی ٹو کریٹ اے اسٹیبل ہومیوسٹیسس ان دس سوسائٹی، تاکہ یہ کہ آسانی سے آپ کے بچے سانس لے سکیں، ورنہ یہ برائی بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گی اور آپ کل کو پچھتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔